اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی آیت کے بارے میں بتاؤں گی کہ جس کو آیت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں۔ آئیے اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کو آیت شفا کہا جاتا ہے۔ یہ آیت حصول شفا کے لیے بہت مفید ہیں، بشرطیکہ ان آیات کو بارگاہ رب العزت میں خلوص سے پڑھا جائے۔ اگر کوئی مریض ہو تو ان آیات کو 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے اور یہ عمل 11 دن تک کیا جائے۔ شروع بسم اللہ شریف اور 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے۔ اگر یہ نہ کیا جا سکے تو پھر ان آیات کو بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ چینی کی رکابی پر لکھ کر پانی سے دھو کر مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد صحت یابی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو القاسم کشری رحمۃ اللہ عنہ کا بیٹا اتنا شدید بیمار ہوا، یعنی بیماری کی وجہ سے وہ ایسا قریب المرگ ہوا کہ اس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہ رہی۔ مگر ایک رات حضرت امام ابو القاسم کشری رحمۃ اللہ عنہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی بیماری کا حال عرض کیا، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آیت شفا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی تندرستی کیوں نہیں مانگتے؟ اس پر جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک میں آیت شفا کو تلاش کر کے انہیں پڑھا اور بعد ازاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر بچے کو تندرست کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آیت شفا ہر بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے انتہائی اکثر اور لاجواب ہے۔ اگر کسی مریض کے لاواحق مریض کا علاج کروا کر تھک آ چکے ہوں اور مریض کو تندرستی ملتی ہوئی نظر نہ آتی ہو تو مریض کے کسی قریبی آدمی کو چاہیے کہ وہ آیت شفا کو 41 مرتبہ رات یا دن میں کسی بھی وقت پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو مریض کی تندرستی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا یا انجام بخیر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی اندرونی بیرونی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔